السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران پڑھ رہا تھا آج۔ اس کے اندر ایک آیت ہے 159۔ اس کو غور سے اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر ہے یہ 159 نمبر، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج، یعنی کہ مزاج بہت نرم دل ہے، ان لوگوں کے لیے نرم واقعہ ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 3 سبق ملتے ہیں اس سے۔ پہلا نمبر، انسان کی طبیعت نرم مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نرم مزاج تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یہ قرآن کے اندر جو باتیں آئی ہیں نا، یہ نبی کے اوپر آئی ہیں، نبی کے اوپر وحی ہوئی ہیں، لیکن یہ عام انسان کے اوپر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اپنی محفلیں ہیں، یہ جو بھی ہماری ہیں، گھر کے حالات ہیں، دوستوں کے حالات ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ان ساری چیزوں کو اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ہماری، یہ قانون لاگو ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ یہ صرف اس وقت کے زمانے میں نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی نرم مزاجی جو ہوتی نا، نرم مزاجی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی مشورہ کرنے آتا ہے، کوئی اپنے دل کا دکھڑا سنانے آتا ہے، کوئی ایسی ذرا دل لگی کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اس کے پاس۔ نرم مزاج انسان کے پاس، سخت گو جو ہوتا ہے اس کے پاس لوگ نہیں زیادہ پھٹکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا اپسیٹ رہتا ہے یہ آدمی، اور اس طرح کی بات ہے، تو اس کے پاس جانا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں، اس سے کرنی کتراتے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، یعنی کہ آپ طبیعتاً اتنے نرم ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا آپ سخت مزاج ہوتے یا بدخو اور سخت دل ہوتے، مطلب آپ زبان کے اندر تیز ہوتے، یعنی آپ کی زبان میں تیزی ہوتی، یا آپ سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے اور بھاگ کھڑے ہوتے، بلکہ یہ کہ یہاں سے آپ سے کرنی کتراتے، یہ دور چلے جاتے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا ہمیں کہ انسان کو کہ اخلاقیات، نرم مزاج ہونا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، اور انسان کو دوسروں کی طبیعت کی رعایت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر طرح کا انسان آتا ہے۔ کئی دفعہ ایک بڑا عقل مند انسان آ جاتا ہے تو انسان سے امپریس ہو جاتا ہے، یار بڑا انٹلیکچوئل آدمی آ گیا میرے پاس۔ کئی دفعہ ایک آدمی آتا سیدھا سادہ سا، بیچارے کو کچھ اتنا علم نہیں ہوتا، اس کو انسان کہتا ہے کہ یار یہ کوئی کیا ہے، یہ چھوڑو پرے اس کو، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات سوچ لیتا ہے۔ تو ایسی چیز دماغ میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ سب کے لیے برابر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو نرم دل مزاج ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہر طرح کا آدمی آتا ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرتا ہے جس طرح وہ سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک بڑا عقل مند، بڑا دانشور قسم کا آدمی آ گیا تو وہ بھی اس سے بھی بات اس طرح ہی کرے گا۔ ایک بیچارہ کوئی سیدھا سادہ آدمی آ گیا، اس سے بھی بات ایسے ہی کرے گا، اس سے ان کے رویے میں کوئی چینجز نہیں آتی۔ ہمارے نبی کی اخلاقیات ایسی تھی کہ ہر ایک کی طبیعت کی بڑی لحاظ رکھتے تھے، وہ بڑا خیال کرتے تھے، بڑا اس چیز کے اندر ان کو تھا، اور اسی لیے جو بھی شخص اس طبیعت کا ہوگا اس کے پاس ہر آدمی آئے گا، بیٹھے گا، بات کرے گا، اس سے اپنے مسئلے مسائل بتائے گا، اس کو کیسی بھی بات ہوگی اس سے وہ شیئر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بلکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے اپنے کام ہے، لیکن یہ بیچارہ بیٹھ کے میرے سے باتیں کر رہا ہے، تو لیکن اس کی پوری بات وہ سنتا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ، اگر کم سے کم جو بھی اس کا حل ہوتا ہے اس کو کر دیتا ہے اس کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے چل یار ٹھیک ہے تیرے ساتھ یہ ہے، وہ اس کا حوصلہ افزائی کر دی، کسی کی کوئی طبیعت خراب ہے یا کسی کو عیادت کر لی، اس طرح کی بات، تو وہ بڑی اس کے دل کے اندر نرم دلی ہمیشہ جو ہے نا وہ غالب رہتی ہے، اس کی ہر طرف اس کے اوپر دل میں نرم دلی رہے گی، نرم گوشہ رہے گا دوسروں کے لیے۔ تو ہمارے نبی اس کے اندر تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا اگر ایسے آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ تو آپ سے بھاگ جاتے، اور آپ سخت مزاج ہوتے، اور آپ کی طبیعت میں باتوں میں سختی ہوتی، تو آپ سے یہ لوگ بھاگ جاتے۔ تو انسان کی سختی نہیں ہونی چاہیے طبیعت کے اندر۔ کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ بہت سارے لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کریں، ان کی بات سنیں، سننے کے بعد ضروری نہیں کہ ہر بات کو لمبا کر دیا، وہ کھینچتے جا رہے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو۔ اب دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی ہو گئی ہے ناراضگی، ناراضگی کی کوئی بھی بیس بن سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب معاف کرنے کے بعد آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو۔ دیکھیں کیسی اچھی بات اللہ بتا رہے ہیں، یعنی معاف بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت مانگیں، دعا کریں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ دعا کب کی جاتی ہے؟ جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے، جب انسان کی کسی کی بات اچھی لگتی ہے، جب ہی اس کے لیے کرتا ہے نا، وہ اس کے لیے ہر اچھی بات سوچے گا جو اس کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا اس کے لیے بھی اچھا سوچو، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے اندر۔ اور ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو۔ ٹھیک ہے؟ ان کو معاف بھی کرنا ہے، اور کیسی درکار ہے معافی؟ اب صلح اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، صلح کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ آپ کو مینرز بتا رہے ہیں، اس چیز کا اصول بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا رویہ اختیار رکھنا چاہیے اس کے بعد۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں، دل کے اندر یہ ہے نہیں 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 میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس سے ملوں گا لیکن اس طرح کی رکھوں گا، تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ ہی رکھوں گا اس کو۔ اور یہ آدمی ایسا ہے کہ یار ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، دل میں باتیں رکھنا، کینہ، بغض، حسد، جلن اس کے لیے رکھنا اور منافقت کرنا اس کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قطعی طور پہ معاف کیا۔ آپ جس کو معاف کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں اس کے لیے، ناراضگی ختم کریں، مغفرت کریں اس کے لیے، اور اس کے لیے مغفرت کریں اور اس کو اپنے کاموں کے اندر، مشوروں کے اندر شامل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حقہ بانی بند نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ یار یہ تو ہماری ناراضگی تھی، ٹھیک ہے اس سے ہوگی صلح، کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو یار، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا آگے کو، کوئی بات نہیں ہے، بات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی ہے، اس کو اسی اوقات میں رہنے دو۔ تو اس طرح کا رویہ جب دل میں آ جائے گا نا تو وہ چیز غلط ہے، وہ پھر آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ اور ہمیں اللہ نے پیدا ہی کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اور ہر وقت قرآن نماز پڑھ نہیں سکتے۔ عبادت کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ معاملات کے اندر بہترین معاملات ہونے چاہیے ہمارے، خوبصورت ترین معاملات ہونے چاہیے ہمارے، یعنی کہ ہم کس نبی کی امت ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، وہ ان کی شخصیت کیسی تھی، وہ کیسے تھے، ہم نے پڑھا نہیں، ان کو دیکھا نہیں، ان کے ساتھ رہے نہیں ہیں ہم۔ ایسے تو نہیں لوگ ان کے لیے گردنیں کٹوا دیتے تھے، ان کے ایک حکم کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ایسے تو نہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھ رکھا تھا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بغیر دیکھے پہ بھی ہم عمل ان کی باتیں اگر مان لینا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں آج۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو مشورے میں شامل کرو، ان سے بات کرو، تعلقات، ان کے ساتھ معاملات رکھو، ان کے ساتھ نارمل ہو جاؤ، بالکل نارمل پوزیشن میں آ جاؤ، جس طرح آپ پہلے تھے، لڑائی سے پہلے جس طرح کے تھے اس طرح کے ہو جاؤ ان کے ساتھ، ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کو دعا میں شامل کرو، ان کے لیے مغفرت کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ اس کا دے رہے ہیں۔ اور پھر مشورہ لیا کرو، اس کا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ کرو۔ یعنی اب ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، یہ مشورے کے اوپر بڑی اچھی بات ہے، مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے، ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، یار میرے سے مشورہ کیوں لیا تھا آپ نے جب میری بات نہیں ماننی تھی؟ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مشورہ لیا جاتا ہے، انسان اپنا ہی فیصلہ کرے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر پکا ہو جائے اپنے ارادے کے اوپر، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، متوکلین، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی اللہ پہ توکل مطلب مشورہ سب سے لینا ہے، کرنی بات وہی ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد آپ نے کی ہے، بہترین بات وہی ہوگی، تو اس میں کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ آج کی چیز تھی، میرے دماغ میں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے کرتا ہوں شیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔